بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، سکرین پر آپ نسائی کی حدیث نمبر 1059 دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جیسی نماز نہ پڑھاؤں؟ تو انہوں نے نماز پڑھی اور ایک دفعہ سے زائد رفع الیدین نہ کیا۔ اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کون سا ایک کیا جس پہ واضح اختلاف کسی بھی مکتبہ فکر کو نہیں، یعنی نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ حدیث اس طرح بھی آتی ہے، ابھی آپ دیکھیں اس کا متن جو ہے نا حضرت عبداللہ بن مسعود سے، یہی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ اٹھے، نماز شروع کی، پہلی دفعہ رفع الیدین کیا، پھر نہ کیا۔ اور یہ آپ دیکھیں 1027 ہے نسائی کی حدیث۔ اچھا، یہ حدیث جو ہے یہ حسن اور صحیح ہے، اس کا سٹیٹس۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے حسن صحیح کہا۔ علماء فرماتے ہیں کہ امام ترمذی نے جس حدیث کو حسن صحیح یا صحیح حسن کہا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا، یعنی آپ تابعین کے دور میں جاتے ہو، پیچھے صحاب کے دور میں، تو موسٹلی بکس میں یہ حدیث صحیح ملتی ہے اور کچھ میں حسن ہے، تو انہوں نے حسن صحیح کہہ دیا۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس حدیث کو صحیح حسن کہا ہے وہ صحیح کے بالکل قریب ہے، یعنی آپ ایسے ہی سمجھو کہ وہ حدیث صحیح ہے۔ اچھا، یہی جو اس حدیث یہ یعنی کہ ترک رفع الیدین کے متعلق یہ جو حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے اور اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہو، اس کے صحیح حسن ہونے کا قول صحابہ و تابعین سے ملتا ہے، اہل علم سے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اہل کوفہ کا بھی یہی موقف ہے۔ اور کوفہ کی علمی جو قدر و منزلت ہے وہ کسی صورت میں بھی یعنی کہ اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ یعنی اور اس حدیث کو صحیح کن بکس میں کہا گیا ہے؟ بے شمار بکس ہیں، کچھ میں یعنی کہ آپ کو معتبر بکس کے نام بتاتا ہوں۔ موطا امام محمد میں، الاوسط الابن المنذر، شرح بخاری الابن بطال، اور طحاوی میں، دار قطنی میں، بہقی میں، مسند امام اعظم ابو حنیفہ میں بھی اس حدیث کا سٹیٹس صحیح ہے۔ اور امام ابن القاسم کی جو بک ہے مدونۃ الکبریٰ اس میں بھی، اور شرح جو ہے شرح سنن ابن ماجہ المغلطائی اس میں بھی اس حدیث کو صحیح کہا گیا ہے۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں جی اس کی جو روایت میں نا ایک راوی ابن مبارک اس نے اس پہ کچھ جرح کیا ہے۔ یہ جو حدیثیں آپ دو دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، ان کے راویوں میں ابن مبارک نہیں ہے۔ ابن مبارک سے بھی یہ حدیث مروی ہے، اور ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس حدیث کے راوی ہیں انہوں نے اس پہ جرح نہیں کی بلکہ دوسری پہ کیا ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ جرح معتبر نہیں ہو سکتی، یعنی جس حدیث کی وہ خود بات کر رہے ہیں اس پہ اگر وہ جرح کرتے تو پھر تھا۔ اور اہل علم کہتے ہیں کہ اس حدیث پہ ابن مبارک کی جرح کو چسپاں کرنا کم علمی اور کم عقلی ہے، کیونکہ اس حدیث کا سارا دار و مدار عاصم بن کلیب پر ہے، اور امام الحفاظ، امام جرح و تعدیل، شیخ المحدثین امام ابن معین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس حدیث کا سارا دار و مدار عاصم بن کلیب پر ہے، اور عاصم بن کلیب تمام محدثین کی نظر میں ثقہ ہیں، صدوق ہیں، اور ثقہ بالاجماع بھی ہیں۔ اب اس کے حدیث کے اوپر آپ کلک کرو گے نا تو یہ جن راویوں سے یہ حدیث آئی ہے ان راویوں کے نام یہ ہیں، دونوں حدیثیں آپ چیک کر لینا۔ آپ کو اوپر یہ حدیث میں نظر بھی آ رہے ہیں، وکیل بن الجراح، سفیان ثوری، عاصم بن کلیب،
محمود بن غیلان، عبد الرحمن بن اسود، علقمہ بن قیس اور عبداللہ بن مسعود۔ تمام محدثین کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے راوی ثقہ ہیں، عادل ہیں، ان میں موسٹلی الحفاظ ہیں، صدوق یہ سچے ہیں اور ثقہ بالاجماع ہیں۔ اچھا، قابل غور بات یہ ہے کہ یہ دونوں حدیثیں جو سکرین پہ چل رہے ہیں یہ موجودہ نمبرنگ ہے، متعلقہ بک میں آپ چیک بھی کر لیں، یہ دونوں رفع الیدین کے باب میں ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سابقون الاولون، یہ وہ صحابی ہیں کہ ابھی صرف 5 لوگ مسلمان ہوئے تھے تو چھٹے یہ ہوئے تھے، یعنی انہوں نے اسلام کا ابتدائی دور، درمیانی سارا کچھ دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی 3 عرصہ یعنی کہ یہ زندہ رہے، اور ان سے ایک روایت کا ہونا یہ آپ سمجھو کہ ہزاروں روایتوں کے برابر ہے۔ اور یہ واضح فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تو بس شروع میں یعنی کہ رفع الیدین کرتے تکبیر تحریمہ کے وقت۔ میں کہتا ہوں کہ ہر لحاظ سے یہ حدیث صحیح، حسن ہے، قابل عمل ہے۔ کس بیس پہ کتنی جرأت کی ہے آج کے لوگوں نے کہ صرف اپنا ایک مکتبہ فکر کو بچانے کے لیے آپ چیک کرو تو نیچے اس کا سٹیٹس معاذ اللہ ضعیف لکھ دیا گیا ہے۔ ہاں، موجودہ جو اہل حدیث کے یعنی کہ صاحب ہیں زبیر زئی صاحب، ان کا آپ دیکھو کہ انہوں نے نیچے یعنی کہ تخریج میں لکھا ہوا ہے، یا آپ اسکرین پہ دیکھیں، ضعیف اور صحیح و ضعیف۔ علم کا جو صحیح سورس ہے صحابہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انفارمیشن ہے وہ لکھی تابعین نے ہے، اور تابعین میں سر فہرست امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آتے ہیں، کیونکہ امام اعظم ابو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحابہ سے ملاقات بھی کنفرم ہے، اور اگر کوئی نہیں مانتا کہ صحابہ سے نہیں تو اس کو یہ تو ماننا پڑے گا کہ خلفائے راشدین کے وقت جو تابعین تھے ان سب سے 100% کنفرمیشن ہے۔ تو یہ ایسے علم یعنی کہ آنا تھا، یہ سکیپنگ کر کے آپ دور جدید کا علم تو حاصل کر سکتے ہو، ریسرچ کر سکتے ہو، لیکن دین کی ریسرچ کیا ہے، جتنا کوئی بیک میں جائے گا اتنی وہ ریسرچ ہوگی۔ اچھا، ایک یعنی کہ لوگوں کو بڑا غلط گائیڈ کیا جاتا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ دیکھنا آپ نماز میں رفع الیدین کرو گے تو آپ کے سارے آپ کے خلاف ہو جائیں گے، لوگ آپ کو ایسے ایسے دیکھیں گے کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، اور یہ نشانیاں کہ آپ حق پر ہیں، یعنی کہا جاتا ہے جی اگر آپ حق پہ چلو گے تو لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ اللہ معاف کرے، کافر تو خلاف ہو سکتے ہیں، جب آپ حق پہ چلو گے تو اللہ آپ کے ساتھ ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ملے گی آپ کو، آپ کے ساتھ لوگ ہوں گے، لوگ آپ کے خلاف نہیں ہوں گے۔ یہی بات بالکل قادیانی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھنا ہم صحیح بات آپ کو بتا رہے ہیں، اس کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ کرو گے تو سارے مولوی سارے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، اور وہ یہ جہاز سمجھ کے کرتے جاتے ہیں۔ یہ بالکل یعنی کہ غلط برین واشنگ کی جاتی ہے۔ صحیح علم کے لیے صحیح سورس تک پہنچنا پڑے گا، اور سب سے بڑا سورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر صحابہ کرام علیہم رضوان، اور پھر تابعین۔